بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بوقت ولادت عبد الکعبہ رکھا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تبدیل فرما کر عبداللہ رکھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام تبدیل فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت آدمی تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا تھا، جس کے معنی خوبصورت کے ہیں، جبکہ عتیق کے ایک معنی آزاد کے بھی ہیں۔ اس لیے عتیق لقب کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گناہوں اور برائیوں سے دور رہتے تھے، جبکہ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ سے آزاد یعنی محفوظ ہے۔ صاحب سیرت حلبیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام میں پہلا لقب ہے جو کسی شخص کو دیا گیا، اور یہ لقب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ معزز سامعین، ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ جلد فوت ہو جاتا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے انہیں کعبہ کے سامنے لے جا کر دعا کی کہ اے اللہ، اس بچے کو موت سے بچا لے اور لمبی عمر عطا فرما۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے آپ کو زندگی اور لمبی عمر عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہن بھائیوں میں زندہ رہنے والے اکلوتے شخص ہیں۔ روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے دعا کرتے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی کے پیش نظر آپ کے لیے عتیق کا لفظ استعمال کیا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق ہو گیا۔ جبکہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قول کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کو لقب عتیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے دیا تھا۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک قول کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق اس لیے پڑا کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عتیقم من النار، تم جہنم سے محفوظ ہو۔ معزز سامعین، سیدنا صدیق اکبر کا ایک اور لقب ابو بکر ہے۔ علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ ابو بکر کا لقب پڑھنے کی شاید یہ وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اچھی صفات میں یکا و تنہا تھے۔ بکر کے معنی عمدگی اور یکتائی کے ہیں۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ بہت اونچا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند، بہت دولت مند اور اچھی خوش اخلاق تھے، نیز آپ کا شمار قریشی سرداروں میں سے ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت اچھی رائے اور مشورہ دینے والے تھے اور اپنے زمانے میں بے انتہا پاک دامن اور نیک فطرت انسان تھے، نہایت شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ فیاضی کے ساتھ خرچ کرتے تھے، اپنی قوم میں ہر دل عزیز تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلسیں بہت پسند کی جاتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ طبیعتاً برائیوں اور کمینہ خصلتوں سے محترز رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہلیت ہی میں شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی اور شراب نوشی میں انسانی آبرو کا نقصان کہتے تھے۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کبھی آپ نے بھی شراب پی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نعوذ باللہ، نہیں پی۔ اس نے پوچھا کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے بدن سے بو آئے اور مروت زائل ہو۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر سچ کہتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوابوں کی تعبیر اور نسب ناموں کے ماہر تھے۔ چنانچہ ابن سیرین جو متفقہ طور پر اپنے زمانے کے سب سے زیادہ بہترین تعبیر دینے والے شمار کی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے زیادہ بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ حضرت جبیر ابن معتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نسب ناموں کا علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حاصل کیا ہے، کیونکہ وہ اس فن میں سب سے بڑے عالم اور نسب ناموں کی اچھائیوں اور برائیوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نسب کی برائیوں کو بیان نہیں کیا کرتے تھے، اسی لیے قریش کے لوگوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت محبوب تھے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابو طالب بھی نسب کے ماہر تھے، مگر نسب بتاتے وقت پچھلے لوگوں کی برائیوں سے آگاہ کر دینے کی وجہ سے قریش کے لوگ ان سے ناراض رہا کرتے تھے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نسب ناموں کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور گزشتہ زمانے کے حالات و واقعات معلوم کیا کرتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے بہترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور لوگوں کو جو بھی مشکل پیش آتی تھی وہ اس میں ان سے مدد مانگ لیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر بڑی بڑی دعوتیں کیا کرتے تھے، جبکہ کوئی دوسرا اس طرح نہیں کرتا تھا۔ معزز سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا، اور ابن جوزی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور زید بن عمرو بن نفیل کو اور ورقہ بن نوفل کو اور عثمان بن حویرث کو اور رباب بن برا کو اور اسعد بن قریب حمیری کو اور قیس بن سعدہ ایادی کو اور ابو قیس بن سرما کو ان لوگوں میں شمار کیا ہے جنہوں نے جاہلیت میں بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اہل مکہ کے دستور کے مطابق تجارتی کاروبار شروع کیا اور کپڑے کی تجارت میں خوب نام پیدا کیا۔ بغرض تجارت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دفعہ شام تشریف لے گئے۔ ایک دفعہ وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات بحیرہ راہب سے بھی ہوئی۔ بحیرہ راہب چونکہ دور دور تک مشہور تھا اور لوگ اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے دور دراز سے آتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بحیرہ راہب کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں چاند آیا ہے اور ہر ایک گھر میں اس کی ایک ایک شاخ پہنچ گئی ہے، پھر چاند کے تمام حصے اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آ گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ خواب اہل کتاب میں سے بعض علماء کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے تعبیر میں کہا کہ تو اس نبی کی تابعداری کرے گا جس کی انتظار کی جا رہی ہے، اور اس کے ظہور کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے، اور تو اس نبی کے سب لوگوں کی نسبت زیادہ سعادت پائے گا۔ صاحب سیرہ علی بن برہان الدین حلبی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے جس عالم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب بیان کیا تھا وہ بحیرہ راہب تھا۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں کعب احبار سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا سبب ایک وحی آسمانی تھی۔ وہ ملک شام میں تجارت کیا کرتے تھے، انہوں نے وہاں ایک خواب دیکھا جس کو بحیرہ راہب سے بیان کیا۔ اس نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مکہ کے۔ اس نے پوچھا کس قبیلہ سے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قریش سے۔ اس نے پیشہ پوچھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تجارت۔ تو اس نے کہا اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سچا خواب دکھلایا، آپ کی قوم میں ایک نبی مبعوث ہوں گے اور ان کی زندگی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وزیر ہوں گے، اور ان کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس گئے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دعویٰ کی کیا دلیل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواب جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معانقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔